أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوہ۔ سورہ النجم آیات 47 سے 62۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے، رلاتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اسی نے نر اور مادہ کو تخلیق کیا، نطفے سے انسان کی تخلیق کی۔ آگے فرمایا وَأَنَّ، اور بلا شبہ، علیہ، اسی کے ذمے ہے، النشأۃ الاخری، دوبارہ اٹھانا۔ جس اللہ نے پانی کی بوند سے تخلیق کیا ہے، بھلا اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں دشوار ہو سکتا ہے؟ اس کا ہونا بھی واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی رحمت کے ظہور کے لیے ضروری بھی ہے۔ انہ ہوا، اور بلا شبہ وہ وہی ہے، اغنا، جس نے غنی کیا، واقنا، اور مالدار کر دیا۔ تو جو آدمی کے فقر کو غنا سے بدل لیتا ہے وہ وہی اللہ ہے، اور غنا یہ ہے جو کچھ ضرورت ہے اتنا میسر ہو۔ اور اقنا لفظ قنیہ سے ہے، جمع کیے ہوئے مال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت سے زیادہ عطا فرما دے۔ غنی وہ ہے جو فقر کے دائرے سے نکل آئے، اور قنی وہ ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو۔ وَأَنَّهُ ہوا، اور بلا شبہ اللہ وہی ہے، رب الشعرا، جو شعر کا بھی رب ہے۔ شعرا ایک ستارے کا نام ہے جو موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے۔ مشرکین عرب اس کو بہت بابرکت سمجھا کرتے تھے، اور بہار کی تمام تر شادابیاں اور تجارتی سرگرمیوں کو اسی ستارے سے منسوب کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس ستارے کا رب بھی وہی اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور اسی نے ہلاک کر دیا، عَادًا الْأُولَى، اول عاد کو۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اہل ایمان تھے، انہی کی نسل میں سے قوم عاد تھی۔ اور جب قوم عاد پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا، تو ان کے بعد آنے والی قوم سمود انہی کی نسل میں سے تھے۔ اس لیے یہاں پہلے عادًا الاولیٰ کہا گیا ہے، جو حضرت ہود کی قوم تھی۔ وثمود، اور قوم سمود کو بھی، فما ابقا، بس اس کو باقی نہ چھوڑا۔ وقوم نوح، قوم نوح، من قبل، اس سے پہلے، انہم، بلا شبہ وہ، کانو، تھے، ہم اظلم، وہی ظالم، و اطغا، اور سرکش۔ تو ان قوموں پر جو بھی تباہی آئی تو یہ قدرت کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ یہ بے حد سرکش ہو چکے تھے، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہلاک کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ والمؤتفکۃ، اور الٹی ہوئی بستیاں، اہوا، اسے دے مارا، فغشاها ما غشا، بس اس کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا۔ یہ مؤتفکہ سے مراد قوم لوط ہے، جن پر کنکر برسا دیے گئے تھے، ان کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں، تیز کنکر والی ہوا بھیج دی گئی تھی۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا،
ان میں سے بعض قوموں پر ہم نے کنکر برسا دینے والی آندھی بھیجی۔ سورہ حجر میں فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بس ہم نے ان کی بستی کو تل پٹ کر دیا اور ان پر کنکروں کی بارش کر دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کے متعلق جھگڑتے رہو گے۔ یہ خطاب قریش سے ہے، مفرد لفظ سے پوری قوم کو، پوری جماعت کو مخاطب کیا گیا ہے، گویا پوری قوم کے ایک ایک فرد سے خطاب ہو۔ تو جزا و سزا کے سارے دلائل انہیں عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا۔ آخرت کا آنا حتمی ہے، اس بات کی تصدیق حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود۔ تاریخی طور پر ان قوموں کا تذکرہ بھی کر دیا گیا جن کی طرف انبیاء مبعوث کیے گئے، دلائل اور براہین پیش کیے گئے، لیکن وہ اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے انبیاء کی مخالفت کرتے رہے۔ اب تاریخی حوالہ دینے کے بعد تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھلا بتاؤ اللہ کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نشانیوں کے بارے میں آپس میں جھگڑتے رہو گے۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والی ہے، من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے ہی۔ ھذا نذیر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ تو جس طرح پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے لیے انبیاء ارسال فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور قرآن مجید بھی اسی ڈراوے کا تسلسل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قرآن تھی، قرآن کی عملی صورت حضور خود تھے۔ تو حضور اور قرآن کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ قرآن، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو قرآن تھا۔ جو باتیں قرآن مجید میں ارشاد ہوئی ہیں اس کی عملی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ ازفت کا مطلب قریب آنے والی ہے، تو عذاب کی وہ گھڑی جس سے بارہا انہیں ڈرایا جا رہا تھا وہ قریب آ چکی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس عذاب سے آگاہ کر رہے تھے وہ قریب آ چکی تھی۔ لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کاشفہ، ٹالنے والا، ہٹانے والا، کہ جو چیز قریب آ چکی ہے اسے اللہ کے علاوہ کسی کو ہٹانے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی تو تمہاری دیوی دیوتا لات و منات اور عزا تمہیں بچا لیں گے، وہ اس عذاب کو ٹال دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث، کیا پس اس کلام سے، تعجبون، تم متعجب ہوتے ہو، اس قرآن پر تمہیں تعجب ہے، تمہیں اتنی بڑی بڑی خبریں دے رہا ہے، ماضی کے حال بھی بیان کر رہا ہے، کامیابی اور ناکامی کے معیار بھی بیان کر رہا ہے، مستقبل کا نقشہ بھی پیش کر رہا ہے، تو کیا تمہیں اس کلام پر تعجب ہے؟ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور تم روتے نہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے عذاب کو مستحیل سمجھ رہے تھے، ناممکن سمجھ رہے تھے، ان باتوں پر ہنسا کرتے تھے، حالانکہ انہیں ان باتوں پر، اس کلام الہی پر غور کرنا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم مدہوش ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو تمہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگا رہی ہے، لیکن تم غافل اور مدہوش ہو۔ فَاسْجُدُوا، پس سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو، کہ اپنی اس غفلت سے جاگو، تمام سہاروں کو چھوڑ دو، سجدے بھی اللہ کے لیے ہوں، عبادت اور بندگی بھی اللہ کی ہو۔ دعا ہے اللہ خالص اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔